چاہیے کہ اس کے حسین میں دم جائے، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حق اور باطل کی جنگ آج سے نہیں رہی ہے، صبح قیامت یعنی جب سے دنیا بنی ہے اب تک، اور اب سے لے کر صبح قیامت تک بڑی تیزی کے ساتھ آپ تک پہنچنے کی میں کوشش کرتا ہوں مسلمانوں۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے جو لوگ راہ خدا میں مارے جائے، جو لوگ فی سبیل اللہ میں ذبح کیے جائے، جو لوگ راہ خدا میں مارے جائے، جو لوگ راہ خدا میں شہید کیے جائے، تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں، وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ حق اور باطل کی جنگ آج سے نہیں ہے، جب سے دنیا بنی ہے اب تک ہے اور صبح قیامت ہے، اسی لیے کھیتی پہ تھوڑا سا میں تیار ہو رہا ہوں تو اب تک گفتگو آپ کے سماعتوں کے دسترخوانوں تک میں پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ اب دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم نبی جناب علیہ السلام، ایسے چپ چاپ مت رہیے۔ حافظ منیر صاحب ایک آدمی کو جمجما کے دھونے لگے، ایک دم جمجما کے دھو رہے تو دھو رہے، ایک دم غصے میں لال ہے۔ جب ان کا غصہ شانت ہوا تو لوگوں نے پوچھا حضرت یہ آدمی کو کاہے اتنا جمجما کے پیٹ رہے ہیں؟ حافظ منیر صاحب نے کہا کہ صبح سے ہمارا دماغ خراب کیلے۔ کہا کیا آپ کو دماغ خراب کیلے؟ کہا کہ یہ بار بار مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ 15 اگست کا نماز کا ٹائم کئے بجے ہے؟ کئے بجے؟ تھوڑا سا آپ مسکرا گئے تو بول دیجئے یا رسول اللہ۔ حضرت آدم نبی جناب علیہ السلام و تسلیم جب اسی روح کی تھی پہ تشریف لے لائے تو آدم کے مقابلے میں ابلیس کھڑا ہو گیا۔ کہا وہ آدم ضرور گئے ہو مگر نہ بھولنا حضرت آدم اللہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے اے ابلیس تو پوری ابلیسیت کی اوقات لگا سکتا ہے مگر آدم کو تو چپ نہیں کرا سکتا، آدم کو خاموش نہیں کرا سکتا، اس لیے کہ اللہ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنا کر بھیجا ہے بولنے کے لیے۔ حضرت آدم بولتے رہے اسی روح کی تھی پہ جب حضرت ابراہیم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے لائے تو ابراہیم کے مقابلے میں نمرود کھڑا ہوا۔ کہا وہ ابراہیم اگر تم بولو گے تو تمہیں آگ کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم فرماتے تیری آگ کی اوقات کیا ہے؟ آگ کی اوقات کیا ہے کہ آگ مجھے جلا ڈالے گی؟ ابراہیم آگ میں پاؤں رکھو گے تو آگ گلے گلزار ہو جائے گا، تمہیں اوقات نہیں ہے کہ جو مجھے چپ کرا سکتا، اس لیے کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا ہے بولنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ آئے، موسیٰ کے مقابلے میں فرعون آیا مگر حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے، آ کر بول کر چلے گئے، آئے بول کر چلے گئے۔ آدم آئے بول کر چلے گئے، ابراہیم آئے بول کر چلے گئے، اسحاق آئے بول کر چلے گئے، عیسیٰ آئے بول کر چلے گئے، تب نبی آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تب نبی آئے، تب آمنہ کا بیٹا آیا، جب عبد المطلب کے گلے سے کا ٹکڑا جب مکہ کی دھرتی پہ عبداللہ کے آنگن میں آیا، اب میرا رسول چھوئے ہے، آمنہ کا بیٹا چھوئے ہے، آج یہ رسول چھوئے ہے، یہ پوری دنیا کے لوگوں بولو گا، پوری دنیا کے لوگوں نے بولنا شروع کیا۔ آدم آئے آتے کے ساتھ بولے، ابراہیم آئے تو آتے کے ساتھ بولے، اسحاق آئے آتے کے ساتھ بولے، زکریا آئے آتے کے ساتھ بولے، مگر میرا رسول آیا ہے، آمنہ کا بیٹا آیا ہے، رسول ہاشمی آیا ہے، میرا رسول چھوئے ہے۔ یہ عرب والوں بولو گا، یہ مکہ والوں بولو گا، یہ پوری دنیا کے لوگوں نے جب نبی چھوئے ہے پوری دنیا کے لوگوں نے بولنا شروع کیا ہے محمد جیسا خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا ہے، محمد جیسا امین کسی کو نہیں دیکھا ہے، محمد جیسا لاجواب کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ جب میرا نبی 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا پوری دنیا بغاوت میں اتر گئی ہے۔ یہ محمد نہ بولنا، اگر تو بولو گے تو ہمیشہ کے لیے تمہیں بھی چپ کرا دیں گے۔ یہ محمد نہ بولنا، اگر بولو گے تو تلوار میان سے باہر نکل جائے گی۔ ابو جہل سامنے کھڑا ہوگا، ابو لہب سامنے کھڑا ہوگا۔ اے محمد نہ بولنا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے ابو جہل، ارے ابھی تو آمنہ کا بیٹا بول رہا ہے، ضرورت پڑے گی تو تیرا معبود بولے گا، معبود بولے گا۔ اب ابو جہل بھی آ گیا ہے اپنے ہاتھوں میں کنکڑیوں کو چھپا کر، اے محمد تو نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اے محمد تو نے رسالت کا اعلان کیا ہے، ذرا یہ بتا
میری مٹھی میں کھلائے تو نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے چچا ابو جہل میں خود ہی بتا دوں یا جو چیز ہے وہ خود ہی بول دے. ابو جہل یہ سوچتا ہے اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے, جو چیز ہے وہ ہی بول دے. نبی نے انگلی کا اشارہ کیا ہے, ابو جہل کی مٹھی میں جو چیز ہے وہ گھومنے لگتی ہے, وہ جھومنے لگتی ہے, ابو جہل کا بھیجا بھی گھومنے لگتا ہے. ابو جہل یہ سوچ رہا ہے میں نے پھل فروٹ چڑھایا ہے ہماری بولی بولے گا, دودھ وغیرہ چڑھایا ہے ہماری بولی بولے گا. آواز کو دبانا چاہتا ہے, بڑی طاقت کے ساتھ اس کنکریوں کی آوازوں کو دبانا چاہتا ہے. تو کنکریوں نے کہا وہ ابو جہل ارے مٹھی تیری ہے مگر آج تو میری آواز کو دبا نہیں سکتا ہے, مٹھی تیری ہے, زمانہ رسول کا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. نبی نے کہا, نبی کا اشارہ کرنا تھا کہ کنکریوں نے پڑھ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. جب حسین آئے تو حسین کے مقابلے میں یزید آیا, لاکھ کوشش کرتا رہا مگر حسین کی آواز کو دبا نہیں پایا. مگر آپ نے بتانا چاہتا ہوں حسین کے بابا مولا علی ہے, مولا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے, حسین کی ماں فاطمہ ہے, بیٹے رسول اللہ میں پیدا ہوئے, بابا خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے, ماں بیٹے رسول اللہ میں پیدا ہوئے. خانہ کعبہ کی تجلیاں بیٹے رسول اللہ کے جلوے آپس میں گلے ملتے ہیں, نور کی دو شعائیں پھوٹتی ہے, ایک کو آفتاب کہتے ہیں دوسرے کو مہتاب کہتے ہیں, ایک کو آفتاب کہتے ہیں دوسرے کو مہتاب, آفتاب کو حسن کہتے ہیں مہتاب کو حسین کہتے ہیں. اب آئیے نعرہ رسالت, نعرہ اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. واہ, بولیے حضرت. ایک کو آفتاب کہتے ہیں دوسرے کو مہتاب. اب مولا علی پیدا ہوئے, سب بڑے ہوئے, فاطمہ پیدا ہوئی, بڑی ہوئی, مسجد نبوی ہے, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان خطاب فرماتے میں یہ چاہتا ہوں کہ فاطمہ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں. نکاح کا اظہار نبی نے کیا ہے. اب بڑے بڑے رئیس یہ سوچ رہے ہیں کہ فاطمہ ہمارے گھر کی بہو بنے, فاطمہ ہمارے گھر کی بہو بنے, رئیس بھی سوچ رہے ہیں. مگر جب نبی نے اعلان کیا ہے نا, نبی نے اعلان کیا ہے نا, اب کونے میں مسجد نبی کے کونے میں حضرت مولا علی نگاہیں نیچے کر کے چاروں قطار ہو رہے ہیں. مولا علی سوچ رہے ہیں کاش میرے پاس دولت ہوتی, کاش میرے پاس رہنے کا مکان ہوتا, کاش میرے پاس بھی کھانے کا کوئی انتظام ہوتا تو میں فاطمہ سے نکاح کا پیغام دیتا. مولا علی سوچ رہے ہیں اور مولا علی جن کا بچھونا خاک ہے, اور مولا علی جن کا تکیہ نہیں ہے بلکہ ہاتھ کے تکیہ بنا کے سویا کرتے تھے. مسلمانوں غور و فکر سے میری تقریر سننے کی کوشش کرنا, میں اچھی گفتگو آپ تک پہنچانے کی میں کوشش کروں گا. ایک مرتبہ بولیے یا رسول اللہ, اور بولیے یا حبیب اللہ. مولا علی کے اپنے آنکھوں سے آنسو کے قطرات بہا رہے ہیں. مولا علی سوچ رہے ہیں کاش فاطمہ میری نکاح میں آ جاتی ہے. ارے جن کا بابا لاجواب ہو, جن کی ماں لاجواب ہو تو بیٹا بھی لاجواب ہے, بیٹا بھی لاجواب ہے. ہم مولا علی کے سوچ کر آنسو کی آگ گرائے چلے جا رہے ہیں. مسجد نبی کے کونے میں بیٹھ کر ہے اتنے میں سیدنا صدیق اکبر حاضر ہوتے ہیں. فرماتے ہیں صدیق اکبر حاضر ہو کر فرماتے ہیں اے مولا علی آپ کیوں رو رہے ہو؟ مولا علی فرماتے ہیں نبی نے فاطمہ کے نکاح کی بات کی ہے. علی کا چاہتا یہ ہے کہ میں فاطمہ سے نکاح کروں, مگر علی کے پاس کوئی دولت نہیں ہے, علی کے پاس کوئی مکان نہیں ہے. اب مولا صدیق نے پوچھا ہے, اتنے درمیان میں فاروق اعظم بھی حاضر ہوتے ہیں, عثمان غنی بھی حاضر ہوتے ہیں. مولا صدیق نے کہا, عمر نے کہا, عثمان نے کہا او علی پریشان مت ہو, ارے رسول تو رحمت للعالمین ہے, چلو ان کی بارگاہ میں
چلتے آگے آگے صدیق جا رہے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے عمر جا رہے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے علی عثمان غنی جا رہے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے مولا علی جا رہے ہیں۔ جب چاروں صحابہ کرام رسول اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر نے سلام پیش کیا، عمر نے سلام پیش کیا، عثمان نے بھی سلام پیش کیا، علی نے بھی سلام پیش کیا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیکہ یا سلام، اے مصطفیٰ میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ۔ اب اللہ صدیق اکبر نگاہیں نیچے کیے ہوئے ہیں، عمر نگاہیں نیچے کیے ہوئے ہیں، عثمان نگاہیں نیچے کیے ہوئے ہیں، علی نگاہیں نیچے کیے ہوئے ہیں۔ چند لمحوں کے بعد رسول اعظم فرماتے ہیں صدیق کس لیے آنا ہوگا، عمر کس لیے آنا ہوگا، عثمان کس لیے آنا ہوگا؟ کہا یا رسول اللہ، اے صدیق نے اظہار نہیں کیا، عمر نے اظہار نہیں کیا، نہ رسول اعظم مسکرا کے فرماتے ہیں او صدیق اس لیے آئے ہو، او عمر اس لیے آئے ہو، اے عثمان اس لیے آئے ہو، فاطمہ کا ہاتھ مانگنا چاہتے ہو، ماں فاطمہ کا ہاتھ مانگنا چاہتے ہو۔ رب جلال نے فاطمہ کا جو نکاح طے کیا ہے وہ علی سے طے کیا ہے، علی سے طے کیا ہے۔ ہم مسلمانوں اب رسول اعظم صوت میں میں جانا چاہتا ہوں، محبت کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جب مولا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی اور فاطمہ کی نکاح ہوگی، حضرت رسول اعظم نے اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس حاضر ہو کر فرماتے اے بیٹی فاطمہ میں نے تیرا نکاح علی سے طے کر دیا ہے، 500 چاندی سیکے کے عوض میں، 500 سیکے دین مہر کے بدلے میں تمہارا نکاح علی سے طے کر دیا ہے، کیا تو راضی ہے؟ حضرت فاطمہ تو زورا فرماتی ہے میں راضی نہیں ہوں، اتنے نبی کی بیٹی کا دین مہر اتنے کم ہے، میں راضی نہیں ہوں۔ آپ جا کے جبریل سے کہو، جبریل خدا سے کہے میں اتنے کم درہم میں راضی نہیں ہوں۔ آپ رسول اعظم فرماتے ہیں کتنے عوض میں تم تیار ہونا چاہتی ہو؟ تو رسول اعظم کی بیٹی فرماتی ہے کہ میں یہ چاہتی یہ ہوں کہ میرا جو نکاح کا دین مہر ہو اتنے نکاح کے دین مہر میں میرے بابا کی گناہگار امتیوں کی میں مغفرت چاہتی ہوں، مغفرت چاہتی ہوں۔ اب علی کی نکاح فاطمہ سے ہوئی ہے، مگر یہیں پہ رک کر ایک محبت کا پیغام اور جو سماج میں فکر ہوتا ہے، جو ہماری آپ کی بیٹیاں کی نقطۂ غلط طلاق ہوتی ہے، جو ہمارا بیٹا جو اپنے بہو کو جو میری بہو کو چھوڑتا ہے، میں ایک پیغام نبی کا دینا چاہتا ہوں، علی کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اس پیغام پہ عمل کرو گے نہ تمہاری بیٹی کی طلاق ہوگی، نہ تیرا بیٹا تیرے بہو کو چھوڑے گا۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں حافظ ہو یا مولانا ہو، پیری ہو یا مرید ہو، ڈاکٹر ہو یا کوئی بھی ہو، ہر میاں بیوی میں کھنپٹ ہو جاتا ہے، جھٹپٹ ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتی ہے، بیوی ہوتی ہے اٹھ کر میکے بھاگ جاتی ہے، دھمکی بھی دیتی ہے ہم اپنے باپ کے گھر چلی جاؤں گی، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے مسلمانوں۔ مگر مولا علی کی بات کرنا چاہتا ہوں، فاطمہ الزہرا کی بات کرنا چاہتا ہوں، یہ تو ناممکن ہے، مگر تھوڑی دیر کے لیے رسول اعظم کے داماد رسول اعظم کے داماد مولا مشکل کشا حضرت فاطمہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں۔ چند لمحے گفتگو ہونے کے بعد کچھ باتیں ناجیبہ گزری ہے، حضرت فاطمہ کی کچھ باتیں اچھی نہیں لگی ہے علی کو، حضرت فاطمہ اٹھتی ہے اپنے بابا کے گھر چلی جاتی ہے، رسول اعظم کے گھر چلی جاتی ہے، جانے کے بعد دروازے کی کنڈلی کو کھٹکھٹاتی ہے، نبی اندر آرام کر رہے ہیں، رسول اعظم اپنے حجرے میں ہے، حضرت فاطمہ علی کے گھر سے اٹھتی ہے اپنے بابا کے گھر چلی جاتی ہے، رسول اعظم کے دروازے پہ کنڈلی کو کھٹکھٹاتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ اندر سے آواز آتی ہے تو حضرت فاطمہ فرماتی میں فاطمہ ہوں، فاطمہ ہوں۔ رسول نے کہا کون فاطمہ؟ کہا میں وہ فاطمہ ہوں، فاطمہ ہوں، فاطمہ ہوں۔ رسول نے پوچھا کون فاطمہ؟ حضرت فاطمہ فرماتی میں حسن حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ کہا کون حسن حسین؟ کون حسن حسین؟ تیسری مرتبہ حضرت فاطمہ فرماتی ہے میں فاطمہ ہوں جو رسول کی بیٹی ہوں۔ رسول اعظم نے دروازے کو نہیں کھولا ہے، فرماتے ہیں تیرا شوہر کیا ساتھ میں ہے؟ کہ اپنے شوہر کو لے کر آؤ، لے کر آؤ۔ حضرت فاطمہ تو سونا ہے، جب بابا نے دروازہ نہیں کھولا ہے، رسول نے دروازہ نہیں کھولا ہے، ارے وہ بیٹی، ارے جب نبی حضرت فاطمہ کے گھر آتے تھے تو فاطمہ کھڑی ہو جایا کرتی تھی، اور جب فاطمہ اپنے بابا کے گھر جاتی تھی تو فاطمہ کے خاطر رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ مگر مسلمان آنا یہ چاہتا ہو بابا نے دروازہ نہیں کھولا، علی نبی نے دروازہ نہیں کھولا، فرماتے ہیں جا اپنے شوہر کو راضی کر،
اپنے شوہر کو لے کر فاطمہ اپنے گھر کی طرف لوٹتی ہے. باہر سے مولا علی جب اپنے گھر پہ آتے ہیں فاطمہ کو نہیں دیکھا, رسول کی بیٹی کو نہیں دیکھا, فاطمہ کے